نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے اور مسلمان خوشی کے ساتھ عید الفطر کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ خوشی صرف نئے کپڑوں کی نہیں ہوتی، یہ خوشی اللہ کی عبادت کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک مہینہ ہم نے روزے رکھے، قرآن پڑھا، دعائیں کی، اور اب ہمیں عید کی خوشی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں ایک بات پر غور کرنا ہوگا، کیا واقعی عید سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، یا رمضان المبارک قرب الہی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیدہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عورت اینڈ زندگی ود زبیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ عشرہ خاص طور پر عبادات، دعا، قرآن اور صدقہ کے لیے مختص ہے۔ یہ وہ دن ہے جب صحابہ کرام اپنے دلوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ یہ دن محض روزے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی، دل کی نرمی کے لیے مخصوص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ نمازیں پڑھتے، رات کے آخری حصے میں قیام کرتے، قرآن مجید کی تلاوت بڑھاتے، زیادہ دعائیں کرتے۔ یہ عشرہ انہیں اللہ کے قرب کے قریب لے جاتا تھا۔ ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ ذکر، ہر لمحہ اللہ کے لیے نیت کے ساتھ گزارنا۔ اسی طرح صحابیات بھی زیادہ عبادت کرتی تھی، رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں کی تربیت بھی عبادت سمجھتی تھی۔ اس مہینے میں صدقہ خیرات بڑھائیں۔ اگر کسی کے پاس کپڑے، کھانا یا سامان ہوتا ہے تو وہ ضرورت مندوں کو دے دیتی۔ یہ عمل دل کو نرم کرنے اور روح کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی زیادہ دعائیں کرتی۔ صحابیات دل کے راز اللہ کے سامنے رکھتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور آخرت کے لیے نیک عمل کرتی۔ تیسرے عشرے میں ہمیں چاہیے دل نرم کریں، دل میں کینہ نہ رکھیں، عبادت زیادہ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ خاص طور پر عید کی خوشی سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، غریب اور یتیم کی مدد کریں، رشتے سنواریں، کسی سے ناراضگی نہ رکھیں۔ تیسرے عشرے کا سبق یہ ہے کہ صرف جسمانی روزہ نہیں، دل کا روزہ بھی ضروری ہے۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو غصہ، حسد اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے اور مسلمان خوشی کے ساتھ عید الفطر کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ خوشی صرف نئے کپڑوں کی نہیں، یہ خوشی اللہ کی عبادت کرنے کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک مہینہ پورا روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی خوشی عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں ایک بات پر غور کرنا ہوگا، کیا واقعہ عید سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے؟ جب عید قریب آتی ہے تو امیر گھرانوں میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھروں میں طرح طرح کے پکوان بنتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے، گھروں کی سجاوٹ، یہ سب دیکھ کر انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ غریب کے گھر میں عید کیسی آتی ہے؟ کسی غریب ماں باپ کو دیکھیں، وہ مزدوری کرتا ہے، سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے۔ جب عید قریب آتی ہے تو اس کے دل میں سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا دوں۔ اس کے بعد
بچے بھی بازار میں جاتے ہیں تو وہ بھی رنگ برنگے کپڑے دیکھتے ہیں، وہ بھی جوتے دیکھتے ہیں، مگر ان کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ کئی غریب مائیں اپنے پرانے کپڑے دھو کر بچوں کو پہنا دیتی ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر عید گزار لیتے ہیں بچے۔ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نئے جوتے تک نہیں ہوتے، وہ پرانے جوتے صاف کر کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سوچیں ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے بچے کہتے ہوں گے امی سب کے لیے نئے کپڑے ہیں، ہمارے کیوں نہیں؟ وہ ماں مسکرا کر کہہ دیتی ہے بیٹا اگلے سال انشاءاللہ لے کے دیں گے ہم، مگر اس رات وہ ماں خاموشی سے آنسو بہاتی ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں جو صرف امیروں کے لیے ہو۔ اسلام کہتا ہے کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی مسلمان محروم نہ رہے۔ اس لیے عید سے پہلے صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے تاکہ غریب عید کی خوشی منا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا، غریبوں کے گھروں میں بھی کھانا پک جائے۔ آج ایک اور مسئلہ بھی ہے، خاص طور پر عورتوں میں۔ کئی عورتیں عید کے موقع پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتی ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے، جوتوں کے کئی جوڑے، ہر سال نیا فیشن، حالانکہ الماری پہلے ہی کپڑوں سے بھری ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ اصل خوبصورتی کیا ہے؟ عید کی اصل خوبصورتی مہنگے کپڑوں میں نہیں، اصل خوبصورتی تو یہ ہے دل صاف ہو، رشتوں میں محبت ہو، غریب بھی خوش ہوں۔ اگر ہم نئے کپڑے پہن کر لیکن ہمارے محلے میں کوئی بچہ بغیر کپڑوں کے رہ گیا تو یہ کیسی عید ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عید آنے سے پہلے چند کام کریں، صدقہ فطر ادا کریں، کسی غریب خاندان کی مدد کریں، یتیم بچوں کو خوش کریں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ایک نصیحت ہے، عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اگر عورت سمجھدار ہو تو گھر میں برکت آتی ہے۔ عید کے موقع پر سادگی اختیار کریں، ضرورت کے مطابق خریداری کریں، بچا ہوا پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ یاد رکھیں کسی غریب بچے کی مسکراہٹ سب سے قیمتی خوشی ہوتی ہے۔ عید صرف خوشی کا دن نہیں، یہ شکر کا دن بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ آج عہد کریں ہم اپنی عید میں کسی غریب کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ تو آئیے میرے ساتھ ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور سکون پیدا فرما، میاں بیوی کے درمیان پیار اور احترام پیدا فرما۔ یا میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار اور کامیاب بنا دے، انہیں بری صحبت اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے اللہ جو غریب ہیں ان کے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما، کسی بچے کو عید کے دن محروم نہ رکھ۔ اے میرے اللہ ہمارے دل نرم کر دے، ہمیں اپنے قرب کے لیے لگن عطا فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہمارے بچوں کو نیک فرما بردار اور اپنی راہ پر چلنے والا بنا دے، انہیں علم محبت اور خوشی عطا فرما، ہمارے میاں بیوی کے تعلقات میں سکون محبت اور برداشت پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر فرما، ہمارے غریب بہن بھائیوں کو عید کی خوشیاں نصیب کر، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں تیری رضا اور محبت کے لیے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن جزا فی الدارین۔